امیر والد غریب والد رابرٹ کیوساکی کی تحریر کردہ ایک ذاتی مالیات کی کتاب ہے جو اسمارٹ سرمایہ کاری کے ذریعے مالی تعلیم اور دولت کی تعمیر کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ کتاب کیوساکی کے اپنے دو والدوں کے ساتھ تجربات پر مبنی ہے، اس کے حیاتیاتی والد جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے لیکن مالی طور پر جدوجہد کرتے تھے، اور ان کے دوست کے والد جو کم تعلیم یافتہ تھے لیکن بہت امیر بن گئے۔ کتاب کو 10 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک ذاتی مالیات اور سرمایہ کاری کے مختلف پہلو پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہاں ہر باب کا مزید تفصیلی خلاصہ ہے۔ باب 1 امیر والد غریب والد۔ پہلے باب میں کیوساکی نے اپنے دو والدوں کا تعارف کرایا اور پیسے کے بارے میں ان کے مختلف طریقوں کا موازنہ کیا۔ ان کے حیاتیاتی والد جنہیں وہ غریب والد کہتے ہیں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھے جنہوں نے سخت محنت کی لیکن مالی طور پر جدوجہد کی۔ اس کے دوست کے والد جنہیں وہ امیر والد کہتے ہیں ایک کم تعلیم یافتہ شخص تھے جنہوں نے ایک کامیاب کاروبار بنایا اور بہت امیر بن گئے۔ کیوساکی وضاحت کرتے ہیں کہ دونوں والدوں کے ساتھ ان کے تجربات نے پیسے اور سرمایہ کاری کے بارے میں ان کے اپنے رویوں کو شکل دی۔ باب 2 امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں۔ اس باب میں کیوساکی وضاحت کرتے ہیں کہ امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، وہ ان کے لیے پیسہ بناتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ بہت سے لوگ پیسہ کمانے کے لیے سخت محنت کرنے کے چکر میں پھنس جاتے ہیں لیکن کبھی نہیں سیکھتے کہ ان کے لیے اپنا پیسہ کیسے کام کرے۔ کیوساکی قارئین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ سرمایہ کاری اور کاروباری منصوبوں کے ذریعے غیر فعال آمدنی کے ذرائع کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرے۔ باب 3 مالیاتی خواندگی کی تعلیم کیوں دیں۔ اس باب میں کیوساکی نے مالی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ روایتی تعلیم لوگوں کو یہ نہیں سکھاتی کہ ان کے مالی معاملات کو کیسے منظم کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مالی طور پر جدوجہد کرتے ہیں۔ کیوساکی قارئین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنی مالی تعلیم پر کنٹرول حاصل کریں اور وسائل اور سرپرستوں کی تلاش کریں جو انہیں پیسے اور سرمایہ کاری کے بارے میں سیکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ باب 4 اپنے کاروبار کو ذہن میں رکھیں۔ اس باب میں کیوساکی نے کیش فلو کوارڈرنٹ کے تصور کو متعارف کرایا ہے۔ وہ لوگوں کو 4 گروہوں میں درجہ بندی کرتا ہے: ملازمین، خود روزگار، کاروباری مالکان اور سرمایہ کار۔ ان کا استدلال ہے کہ سب سے زیادہ مالی طور پر کامیاب افراد کاروباری مالکان اور سرمایہ کار ہیں کیونکہ ان میں غیر فعال آمدنی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ کیوساکی قارئین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ روایتی روزگار پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے کاروبار اور سرمایہ کاری کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرے۔ باب 5 ٹیکسوں کی تاریخ اور کارپوریشنوں کی طاقت۔ اس باب میں کیوساکی نے ٹیکسوں کی تاریخ اور کارپوریشنوں کی طاقت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ ٹیکس کوڈ کاروباری مالکان اور سرمایہ کاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ کہ جو افراد تنخواہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ ٹیکسوں میں اپنی آمدنی کا غیر متناسب طور پر زیادہ فیصد ادا کرتے ہیں۔ کیوساکی قارئین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ ٹیکس کوڈ کے بارے میں جانیں اور اپنے ٹیکس کے بوجھ کو کم سے کم کرنے کے لیے قانونی ٹیکس کی خامیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس باب میں کیوساکی کا استدلال ہے کہ امیر جدید مصنوعات اور خدمات کی تخلیق یا سرمایہ کاری کر کے پیسہ ایجاد کرتے ہیں۔ وہ قارئین کو تخلیقی طور پر سوچنے اور دنیا میں قدر پیدا کرنے کے مواقع تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کیوساکی نیٹ ورکنگ اور دوسرے کامیاب لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ باب 7 سیکھنے کے لیے کام، پیسے کے لیے کام نہ کریں۔ اس باب میں کیوساکی قارئین کو کمانے کے بجائے سیکھنے پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ روایتی روزگار ایک جال بن سکتا ہے کیونکہ لوگ اکثر مطمئن ہو جاتے ہیں اور نئی مہارتیں سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوساکی قارئین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ نئی چیزیں سیکھنے کے مواقع تلاش کریں اور مالی آزادی حاصل کرنے کے لیے خطرات مول لیں۔ باب 8 رکاوٹوں پر قابو پانا۔ اس باب میں کیوساکی نے ان رکاوٹوں پر تبادلہ خیال کیا ہے جو لوگوں کو مالی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرتے وقت درپیش ہوتی ہے۔ وہ قارئین کو ثابت قدم رہنے اور اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کیوساکی لینے کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ کتاب مالی تعلیم کی اہمیت پر زور دیتی ہے اور قارئین کو پیسے کے بارے میں اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔
وہ وضاحت کرتے ہیں کہ روایتی تعلیم لوگوں کو یہ نہیں سکھاتی ہے کہ پیسے کو مؤثر طریقے سے کیسے سنبھالا جائے، اور مالی خواندگی کی کمی مالی جدوجہد کا باعث بنتی۔ کیوساکی ریئل اسٹیٹ، اسٹاک اور کاروبار جیسے اثاثوں کے ذریعے غیر فعال آمدنی کے ذرائع پیدا کرنے کے خیال کو فروغ دیتا ہے۔